السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے یہاں نا جس سوسائٹی میں آج ہم لوگ ہیں نا، تو ہر تیسرے گھر میں آپ یہ دیکھیں گے، ہر تیسرے فرد کا آپ یہ مسئلہ دیکھیں گے کہ آپس میں نا ہمارے بس جھگڑی چل رہی ہیں، بے برکتی ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، کسی نہ اخلاق ہے زندگی میں، نہ ہی کسی اخلاق سے محبت ہے، یعنی ہر طرف نا نفرتوں کا ہی ہے۔ ہر کوئی وہ پھڈے میں پڑا ہوا ہے کہ بس یہاں پہ نا ایک آگ لگی ہوئی ہے، حسد کی ہے، بغض کی ہے، آپس میں نفرتیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، کہیں پہ آپ کو کوئی محبت ہی نہیں دکھے گی، نہ وہ اپنے گھر میں اپنے والدین میں دیکھ لیں، نہ ہی کسی اور میں، یعنی نہ اپنے والدین سے اولاد میں محبت ہے، نہ ہی میاں بیوی میں آپس میں محبت ہے۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ ہر طرف جو ہے وہ جھگڑا ہی ہے، گھر میں بے برکتی کی ایسی فضا قائم ہو چکی ہے کہ بس آپس میں کوئی محبت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے آخر؟ اللہ کا قرآن کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیں اپنی زندگی میں نا قرآن پاک کی تلاوت سے آج ہماری دوری ہے۔ قرآن کو جب اپنی زندگی میں ہم لے کر آئیں گے نا، قرآن کی پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نا محبتیں ڈالتے ہیں، آپس میں لوگوں میں کیا ہوتا ہے پھر دیکھیں نا آج ہم لوگ کیا ہے عزت، دولت، شہرت، محبت کن چیزوں میں دیکھ رہے ہیں؟ غلط چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں نہیں رکھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کس چیز میں رکھی ہوئی ہے؟ دین میں رکھی ہوئی ہے۔ جو دین کیا ہے؟ یہ دیکھو دین کے اندر ہی سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور اسی میں سے ایک ہے قرآن کی تلاوت، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت۔ دیکھیں آج اپنی زندگیوں میں جو ہے نا قرآن کی محبت کو لے کر آئیں، قرآن والوں سے محبت لے کر آئیں، تو کیا ہوگا پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کی بھی۔ اور سبحان اللہ کیا ہے کہ دیکھیے قرآن پاک میں احادیث مبارک میں اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، اتنی فضیلت بتائی گئی ہے کس چیز کی؟ قرآن پاک کی تلاوت کی، کہ جو شخص سبحان اللہ اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نورانیت سے اس شخص کی زندگی کو بھر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں پیسے سے عزت نہیں آتی، پیسے عزت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالا کرتے ہیں۔ اور کن لوگوں کی عزت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ نے احادیث مبارک میں اتنی محبت بتائی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ میں خود پڑھ رہا تھا کہ جب ایک شخص نا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، تو اس کی باڈی سے ایسی ریڈیشنز نکلتی ہیں کہ اس کی جو بیماری ہے نا سبحان اللہ وہ دور ہوتی رہتی ہیں۔ جتنی دیر تک وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو وہ کیا ہے، ایک نورانی چادر جو ہے نا عرش سے لے کے فرش سے عرش تک، زمین سے لے کے آسمان تک سبحان اللہ کیا ہوتی ہے، اسے گھیرے رکھتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی قرآن پڑھنے لگے، عشاء کی نماز کے بعد نا قرآن پڑھنے لگے، ان کا گھوڑا جو نا بدکنے لگا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں گھوڑا بدک رہا ہے، تو صبح کو صحابی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ اللہ کے نبی رات میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسے ہوا کہ میرا جو گھوڑا نا بدکنے لگ گیا، میں قرآن پڑھتا بدکتا گھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جب تم کل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا، تمہارے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے عرش سے آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے، اور فرشتوں کو دیکھ کر تمہارا گھوڑا جو ہے بدک رہا تھا، تم اس ٹائم رک گئے، اگر تم صبح تک اس کی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو آج پوری دنیا جو تھی نا وہ فرشتوں کا نزول دیکھ لیتی۔ سبحان اللہ کہنے کا کیا مطلب کہ جس گھر میں جس جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو ملائکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے گرد جمع ہونا سٹارٹ اپ کر دیتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتے رہتے ہیں، اور جتنی دیر تک جو شخص جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری سسٹرز یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھنے والے بنے، قرآن پاک سے محبت کرنے والے بنے، اور جو قرآن والے ہیں جو قرآن ماشاءاللہ سے دیکھیں اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو بھی لے کر آئیں، یہ بھی ہم لوگوں پر فرض ہے۔ دیکھیں اب جب زندگیوں سے دور ہو گئے نا، ہم قرآن سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، تو پھر زندگیوں میں جھگڑے ہی آئیں گے، آپس میں محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگیوں میں سکون آئے، اور زندگیوں میں سکون جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے جو آج سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ تلاش کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ غلط جگہ ہے کہ جہاں پہ آج ہم لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ زندگیوں میں سکون پیسے سے، بڑی گاڑیوں سے، بڑی بزنس سے نہیں آتا۔ اللہ کا جب دین زندگیوں میں ہوتا ہے نا تب زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ جب زندگیوں میں دین نہیں ہوگا نا، سب کچھ تو ہوگا آپ کے پاس لیکن سکون زندگی میں نہیں ہوگا۔ سکون زندگی میں کب آئے گا؟ جب سب کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر دین زندگی میں ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، تب آپ خوش نصیب انسان ہیں، تب آپ خوش نصیب انسان ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز،
وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ تو آج جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا ہے نا، چھوٹی سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے، آپس میں یہ ان میں پھڈوں میں لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کے نہ گزار دیں کہ آج ہمارا اس سے منہ بنا ہوا ہے، اس سے منہ بنا ہوا ہے، اور اسی طرح ہم زندگی اپنی گزار کر چلے جائیں۔ اس طرح ہم لوگوں نے زندگی گزار کر نہیں جانی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اور دیکھیں چھوٹی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کو کیسے گزار کے جانا ہے؟ قرآن سے محبت ہم کر کے جائیں، قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں ڈیلی بیسس پہ ایک اپنا معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کے پاس سبحان اللہ آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، پہلی بات تہجد کا اہتمام کریں، اگر اللہ معاف فرما دے اگر مس ہو رہی ہے تو کوشش کریں اذان ٹائم اٹھ جائیں فجر کی، قرآن پاک کی تلاوت پہلے کر لیں، اگر نہیں ٹائم بن رہا تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تھوڑا سا چاہے بھائی، بہتر تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت صبح میں ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں تو بھائی جتنا قرآن پاک ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے ایک لائن پڑھ لو نا وہ بھی کافی ہے، لیکن وہ کیا ہو؟ ڈیلی بیسس پہ ہو، ہم نے ڈیلی بیسس پہ اس کا معمول بنانا ہے۔ ایک رکوع سے سٹارٹ اپ کریں، آج ایک رکوع پڑھ لیا، آہستہ آہستہ ایک رکوع سے بڑھاتے جائیں۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ جو غیر حافظ لوگ ہیں انہیں ایک سپارہ پڑھنا چاہیے ایک دن میں، کم سے کم ایک سپارہ۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے چلو ایک رکوع تو ہم کر ہی سکتے ہیں، تو یعنی اپنی زندگیوں میں اس کو قرآن پاک کی تلاوت کو لے کر آئیں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوگا ہماری زندگیوں میں، پھر اپنی لائف میں چینجز دیکھیے گا، لوگوں کے دلوں میں پھر اللہ تعالیٰ اس طرح محبت ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔